معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہرے جناب مصطفیٰ امدادکم، یا رسول اللہ از بہرے خدا امدادکم، یا شہید کربلا یا داتِ کرب و بلا گل رخا شہزادِ گل و کبا امدادکم. غوث اعظم زمن بے سر و سامان مدد، قبلہ کی مدد، کعبہ امام مدد، وگردان برا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ راہ کشتی، بحق خالق عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین کشتی. قادیہ نعرہ غوث اعظم جنم، دمدر شیخ احمد رضا خان قطب عالم جنم. آئیے حضرات، ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمر بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، فخر کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالائے رسالت میں محبت کی لالیاں، محبت کی تھالیوں میں سجا کر پیش کریں. پڑھنا واجب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چمک سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدو کر بھی برسانے برسانے والے، بدو کر بھی برسانے برسانے والے. تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ. میرے چشم عالم سے چھٹ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھٹ جانے والے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے. کہ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. حضرات محترم،
کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن عظیم اور فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضرات محترم، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سارے جہان کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں ہی کے لیے رحمت بن کر تشریف نہیں لائے ہیں، بلکہ حیوانوں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے ہی رحمت بن کر تشریف نہیں لائے ہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب چیز کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سارے چیزوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنوں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں اور دوسرے کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں اور حیوانوں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درندے کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، پرندے کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، مکھی کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، مچھر کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، کیڑے کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، زمین کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، آسمان کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، چاند کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، سورج کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ حضرات محترم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں اور کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں اور مردوں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، بچوں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، بچیوں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، جوانوں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، بڑوں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امیروں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں اور غریبوں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یتیموں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، مسکینوں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، بیواؤں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، بے کسوں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، بے بسوں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنوں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، زمین
رحمة للعالمين یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضرات محترم میرے نبی سارے جہان کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ میرے نبی ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ میرے نبی سارے عالم کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ میرے نبی صرف انسانیت کے لیے رحمت بن کر تشریف نہیں لائے ہیں بلکہ حیوانوں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ میرے نبی صرف مسلمانوں ہی کے لیے رحمت بن کر تشریف نہیں لائے ہیں بلکہ میرے نبی کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ میرے نبی ساری مخلوق کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا بھی مخلوق کو پیدا کیا ہے یعنی 18,000 مخلوق کو پیدا کیا ہے، ان 18,000 مخلوق کے لیے میرے نبی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ تو میرے نبی سب چیز کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، سب کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، ساری مخلوقات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اپنے غلاموں ہی کے لیے رحمت بن کر تشریف نہیں لائے ہیں بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں نے بہت زیادہ تکلیفیں دی تھی لیکن پھر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی ان کے لیے بددعا نہیں کیے بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے رہے۔ برادران ملت اسلامیہ یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے دشمنوں پر اس طرح رحم فرماتے تھے تو پھر اپنے غلاموں پر کس طرح رحم فرماتے ہوں گے۔ برادران ملت اسلامیہ ہماری زندگی، ہماری زندگی، ہماری تجارت، ہماری نجات، ہماری مغفرت سب کے سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرکار طفیل میں ہے بلکہ ہمارے یہ ایمان ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے سب انہی کے صدقے میں ملا ہے اور ہمیں جو کچھ ملتا ہے سب انہی کے صدقے میں ملتا ہے اور ہمیں جو کچھ ملے گا سب انہی کے صدقے میں ملے گا۔ ہمیں جو کچھ ملا ہے سب اسی خزانہ رحمت سے ملا ہے اور ہمیں جو کچھ ملتا ہے سب اسی خزانہ رحمت سے ملتا ہے اور ہمیں جو کچھ ملے گا سب اسی خزانہ رحمت سے ملے گا۔ جس خزانہ رحمت میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ کس بات کی کمی ہے آقا تیری گلی میں، کس بات کی کمی ہے آقا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، رقبہ تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، رقبہ تیری گلی میں۔ برادران ملت اسلامیہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے اور ہمیں کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں جو کچھ ملا ہے سب اسی بارگاہ رحمت سے ملا ہے اور ہمیں جو کچھ ملتا ہے سب اسی بارگاہ رحمت سے ملتا ہے اور ہمیں جو کچھ ملے گا سب اسی بارگاہ رحمت سے ملے گا۔ اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو مجھ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو مجھ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرات محترم میرے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے اور ہمیں کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں جو کچھ ملا ہے سب اس کی بارگاہ رحمت سے ملا ہے اور ہمیں جو کچھ ملتا ہے سب اس کی بارگاہ رحمت سے ملتا ہے اور ہمیں جو کچھ ملے گا سب اس کی بارگاہ رحمت سے ملے گا۔
اسی لیے ہمیں کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا یقین رکھنا چاہیے۔ تو میرے نبی سارے جہان کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، سارے عالم کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ اسی لیے بشارت کرتا ہے کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی کہ یہ عالم پسند آیا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی عالم پسند نہیں آیا، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صرف اسی عالم پسند آیا۔ اگر میرے نبی چاہتے تو کسی بھی عالم میں رہ جاتے، کہیں بھی رہ جاتے۔ ہمارے نبی اگر چاہتے تو شب معراج کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے تھے اشرا سنجر، تو وہیں رہ جاتے، وہاں سے واپس لوٹ کر نہیں آتے۔ لیکن میرے نبی ہم گنہگار امتیوں کو یاد کیے، ہم گنہگار امتیوں کا خیال کیے، ہم گنہگار امتیوں کے لیے واپس لوٹ کر آئے۔ تو میرے نبی ہم گنہگار امتیوں سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، اس لیے اپنے نبی کے لیے اپنے دل میں سچی محبت بسائیے، اپنے نبی سے سچی محبت کیجیے، اپنے نبی کا سچا عاشق بنیے، اپنے نبی سے سچا عشق کیجیے۔ اگر اپنے نبی سے سچی محبت کیجیے گا، اپنے نبی کا سچا عاشق بنے گا، اپنے نبی سے سچی محبت کیجیے گا، تو دونوں جہاں میں کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، مرنے کے بعد بھی کامیاب ہوں گے۔ اس لیے اپنے نبی سے سچی محبت کیجیے، اپنے نبی کا سچا عاشق بنیے۔ اسی لیے ارشاد کرتا ہے کہ کی محمد سے وفا توڑے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا توڑے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات محترم ٹائم ہو چکا ہے، اس لیے اللہ اپنی تقریر کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلا، یا اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو سچا سنی اور پکا نمازی بنا دے، یا اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو جمعہ کی نماز کے ساتھ 5 وقتوں کی بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کے دل میں اپنے محبوب کے لیے کوئی سچی محبت عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔